بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین و شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ پاکستان کی تاریخ کے ایک مہینے کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں ایک مہینے کے مکمل واقعات جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے وہ پیش کی جاتے ہیں۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 101واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جون 1955 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری دعا ہے، میری گزارش ہے اور درخواست ہے سامعین و ناظرین سے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو سنیں، اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو پروپیگیٹ کریں، تاکہ پاکستان کی استحکام اور پاکستان کی تاریخ کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ آپ کے سامنے جون 1955 کی تفاصیل کے مطابق ہے۔ یہ 3 جون 1955 کو ڈھاکہ میں وزیر اعظم محمد علی بگرا نے مشرقی پاکستان میں گورنر راج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 6 جون 1955 کو ابو حسین سرکار کی صوبے کی نئی وزارت نے حلف اٹھا لیا۔ جناب ابو حسین سرکار کابینہ کے چیف منسٹر تھے، اور میں 4 وزراء شامل تھے، جن میں عبدالسلام خان، اشرف الدین چودھری، سید عزیز الحق اور ہاشم الدین احمد شامل تھے۔ اسی سلسلے میں مشرقی پاکستان کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ گورنروں کی تبدیلی ہے۔ 6 جون 1955 کو گورنر مشرقی پاکستان جسٹس شہاب الدین نے مشرقی پاکستان کی نئی کابینہ سے حلف لینے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چند دن بعد 14 جون 1955 کو جسٹس امیر الدین نے مشرقی پاکستان کی گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جون کی 1955 کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ قائد-اعظم کی قیامگاہ لندن کی یادگار تختی کی رسم کشائی ہوئی، جسے انگریزی میں پلیک کہتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکل پلیک کہلاتا ہے۔ 22 جون 1955 کو لندن کاؤنٹی کونسل کی جانب سے 35 رسل روڈ لندن میں اس مکان پر یادگار تختی نصب کی گئی جہاں قائد-اعظم نے طالب علم کی حیثیت سے 1892 سے 1895 کے دوران قیام کیا تھا۔ ان دنوں میں وہ لنکن ان میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس یادگار تختی کی نقاب کشائی لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب اکرام اللہ نے جو ایک خصوصی تقریب میں منعقد کے بعد کی گئی تھی۔ جون 1955 کا مشہور واقعہ ایک اور جو اہم واقعہ ہے وہ کہ نئی دستور ساز اسمبلی یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے انتخابات عمل میں آئے۔ بعد میں بعض سیاسی لیڈر اپنی دکان چمکانے کے لیے کہنے لگے کہ وہ سب سے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، لیکن حقیقت یہ بات نہیں ہے کہ بلکہ پاکستان میں 2-3 انتخابات ہو چکے تھے پہلے ہی اس سے پہلے 1970 کا جو الیکشن ہے وہ پہلا نہیں تھا، بلکہ 1949 میں 1955 میں الیکشنز ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے بلکہ انڈائریکٹ الیکشنز تھے۔ 21 جون 1955 کو پاکستان کی دوسری پارلیمنٹ مجلس دستور اسمبلی کے انتخابات عمل میں آئے۔ اس اسمبلی کا انتخابی ادارہ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان پر مشتمل تھا، اور ہر صوبائی اسمبلی کو اپنے اپنے کوٹے کے مطابق مجلس دستور ساز کے یعنی پارلیمنٹ کے ارکان منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ نئی پارلیمنٹ یعنی مجلس دستور ساز 80 ارکان پر مشتمل تھی، جس میں سے 40 کا تعلق مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا اور 40 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ یہ ایک بڑا سنگ میل تھا کہ جس کے بعد پاکستان کے جو دستور کو بننے کا مرحلہ آسان ہو سکا اور آخرکار 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا دستور کانسٹیٹیوشن جو ہے منظور ہوا، اور جو کہ بڑا نمائندہ منظور تھا، جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں صوبوں نے اپنی اپنی وفاداری اور اپنی جو رائے اور اپنی پازیٹیو اور مثبت نمائندگی کر دی تھی۔ 2 جون 1955 کو پنجاب مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ نے پنجاب کے چیف منسٹر فیروز خان نون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ یہ ایک عجیب افسوسناک واقعہ تھا۔ 4 جون 1955 کو وزیر داخلہ میجر جنرل اسکندر مرزا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور جو انہوں نے بعد میں پاکستان کے 55 سے لے کر 58 تک بڑے بہت واقعات پر میں رول ادا کیا۔
اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار وہ بھی اس میں جو ہے وہ اس میں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ 5 جون 1955 کو بڑا ایک مشہور واقعہ ہوا کہ مصر کے وزیر مملکت کرنل انور سادات، جو کہ بعد میں مصر کے صدر بھی رہے، کراچی پہنچ گئے۔ انور سادات پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور پاکستان کا بہت خیال کرتے تھے اور پاکستان سے ہمیشہ اچھے تعلقات کے متمنی تھے۔ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصالحت کی کوششوں میں سعودی عرب کے شہزادہ مسعد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے تھے۔ 13 جون 1955 کو انور سادات نے پاکستان اور افغانستان کا تنازع طے کرنے کے لیے تجاویز پیش کی، لیکن حسب معمول افغانستان نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا اور وہ جو صورتحال تھی وہ ایز اٹ از رہی۔ 16 جون 1955 کو پاکستان بھر میں نئی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کی پولنگ ہوئی اور اس میں حسب توقع تمام بڑے بڑے جو جائنٹس تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، وہ دوبارہ پھر دستور ساز اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ 16 جون 1955 کو ہی واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایٹمی توانائی کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے بعد پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا دروازہ کھل گیا۔ اسی ایٹمی تعاون کے معاہدے کے تحت پاکستان میں پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر قائم کیا گیا، جو کہ ایکسپیریمنٹل وہ تھا، اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ پلانٹ تھا، اور اس پہ جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اور پاکستان میں ایٹامک اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی اسٹیبلش ہو گئی۔ 22 جون 1955 کو گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 7 جولائی کو مری میں طلب کیا گیا۔ پہلے انہوں نے ایک سو کالڈ آئینی کنونشن بلایا تھا گورنر جنرل نے مری میں، اور بعد میں انہوں نے دوسری بار دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کے الیکشن ہونے دیے، اور پھر اس کے بعد بھی 22 جون کو آخر میں اعلان کیا کہ 7 جولائی کو مری میں دستور ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ 23 جون 1955 کو واشنگٹن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان نہری پانی کے عبوری سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ یہاں بات خاص رکھے کہ پاکستان کی ہمیشہ امریکہ نے بڑی اخلاقی اور سفارتی مدد کی ہے، اور پاکستان کے اوپر امریکہ کے بہت بڑے احسانات ہیں جن کا شمار نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، اور اس کے ساتھ سمجھوتے کے معاملات اچھی طریقے سے حل کرنے چاہیے اور اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے حل ہونے چاہیے۔ 25 جون کو 1955 کو کوئٹہ کا ہفت روزہ نوائے وطن بدل کر دیا گیا۔ 29 جون 1955 کو کراچی میں کرناپلی پروجیکٹ کے لیے امریکی امداد کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ تو اس کرناپلی پروجیکٹ جو تھا وہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ تھا، اس کی ساری جو فائنینشیل ایڈ تھی، فائنینشیل سپورٹ تھی، وہ امریکہ نے فراہم کی تھی۔ یہ واقعات میں نے جون 1955 کے پیش کیا آپ سامنے۔ میری دعا ہے کہ آپ یہ واقعات پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ جائیں، اور پاکستان کی جو جنٹری ہے اور اعلیٰ طبقہ ہے وہ بھی اس کو سنیں اور اس کو پروپیگیٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان بائندہ باد۔